بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یمدحہ فی شوال سنۃ 47 و300 اور کہا اس کی مدح کرتے ہوئے شوال 347 ہجری میں وغالب فیک الشوق والشوق اغلب واعجب من ذی الحجر والوصل اعجب۔ غالب و مغالبت سے ہے، مفاعلہ بمعنی باہم مقابلہ کرنا اور غالب آنے کی کوشش کرنا، اور اعجب واحد متکلم ہے، عجب سمع سے بمعنی تعجب کرنا، اور الوصل اعجب یہ اسم تفضیل ہے۔ غالب میں مقابلہ کرتا ہوں تیرے بارے میں شوق سے، اور شوق زیادہ غالب ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں اس جدائی پر۔ والوصل اعجب اور وصال زیادہ عجیب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا اور شوق کا باہم مقابلہ رہتا ہے۔ شوق کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور میں کہتا ہوں کہ ملاقات نہ ہو، تو لیکن شوق غالب آ جاتا ہے، تمہاری ملاقات کی تمنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ تو حال ہے کہ جب ہمارے درمیان جدائی ہے، اور اس حال پر میں تعجب کرتا ہوں، تو جب وصال ہوگا تو اور بھی زیادہ تعجب کی حالت ہوگی۔ اما تغلط الایام فیا بان ارا بغیضا تنائی او حبیبا تقرب۔ تغلط و غلط سمع سے ہے بمعنی غلطی کرنا، بغیضا بغض سمع سے ہے صفت مشبہ بمعنی بغض رکھنے والا بمعنی مبغوض، تنائی مناعات سے ہے بمعنی دور کرنا، تقرب و تقریب سے ہے قریب کر دینا۔ اما تغلط و کیا غلطی نہیں کر سکتے، الایام و ایام فیا میرے بارے میں، بیان ارا کہ میں دیکھوں، بغیضاً بغض رکھنے والے کو، تنائی دور کرتے ہوئے، او حبیباً تقرب یا محبوب کو قریب کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ دوست کو جدا اور دشمن کو قریب کر دیتا ہے، تو کیا زمانہ غلطی نہیں کر سکتا میرے بارے میں کہ وہ دشمن کو مجھ سے دور کر دے اور دوست کو قریب کر دے۔ وَلِلَّهِ سَيْرِي مَا أَقَلَّ تَأَيَّةً عَشِيَّةَ شَرْقِيَّ الْحَدَالَ وَغُرَّبُ۔ تو للہ سیری سیر ضربہ سے ہے بمعنی چلنا، تأیتن کا معنی تھوڑی دیر، اور شرقیہ اس کا معنی ہے میری مشرقی جانب میں، حدالہ اور غرب دو جگہوں کے نام ہیں۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، سیری میرا چلنا، ما اقلّہ کس قدر کم ہے، تأیتن ٹھہرنا، عشیّۃ شرقیہ اس شام میں کہ جس شام میں میری مشرقی جانب میں، الحدالہ وغرب حدالہ اور غرب تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹھہرنا میرا بہت کم تھا جب میری جس دن کے شام کا وقت تھا، اور میری مشرقی جانب میں حدالہ اور غرب نامی مقامات تھے۔ عشیّۃ اخفى الناس بیمن جفوتہ واحد الطریقین الذی اتجنب۔ اخفا اسم تفضیل ہے، حفو نصر سے بمعنی زیادہ مہربان، جفوت و جفا نصر سے بمعنی بے وفائی کرنا، اتجنب تجنب سے ہے بمعنی کنارہ کش ہونا۔ عشیّۃ اس شام کو، اخفى الناس بھی کہ مجھ پر سب سے زیادہ مہربان، مجھ پر سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ مہربان، من وہ تھا، جفوتہ جس کے ساتھ میں نے بے وفائی کی، واحد الطریقین اور دو راستوں میں سے سب سے سیدھا راستہ وہ تھا، الذی اتجنب کہ جس سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو کہا کہ وہ شام بہت اچھی تھی، تو اس شام سے مراد وہ ہے کہ جس میں اپنے سب سے مہربان دوست سے میں نے بے وفائی کی، اس کو چھوڑ دیا، اور حالانکہ اس کی طرف راستہ سیدھا جاتا تھا، تو لیکن میں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا اور سیدھے راستے کو چھوڑ دیا اور دوسرے بادشاہ کی طرف چلا گیا۔ میری مراد وہ شام ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مہربان کے ساتھ میں نے بے وفائی کی، یعنی پچھلے بادشاہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی طرف جانے والا راستہ بہت سیدھا تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا اور ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا۔ وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ۔ ظلام ظلمتن کی جمع ہے بمعنی اندھیرا، ید کا معنی احسان، تخبر و تخبیر سے ہے تفعیل بمعنی خبر دینا، المانویہ ایک فرقے کا نام ہے جن کا عقیدہ ہے کہ رات خالق شر ہے۔ وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ اور کتنے رات کے اندھیرے ہیں، کتنے رات کے اندھیروں کے، عندک تمہارے پاس، من یدن احسان ہیں، تو خبرو جو خبر دیتے ہیں کہ قبیلہ مانویہ فرقہ مانویہ تکذب جھوٹ بولتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیروں کے تمہارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اور اس کی وجہ سے فرقہ مانویہ کا یہ عقیدہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رات خالق شر ہے، جبکہ راتوں نے تمہیں بہت سی خیر پہنچائی ہے۔ وکاکا رد الاعداء تسری الیہم وزارک فیہ ذو الدلال المحجب۔ وقع وقایت ضربہ سے ہے بمانے بچانا، اور ردا سمعہ کا مصدر بمانے ہلاکت، الاعداء عدوبن کی جمع دشمن، تسری سرایت ضربہ سے ہے چلنا، رات کے وقت چلنا، زارہ زیارت، نصرہ سے ماضی ہے بمانے ملاقات کرنا، الدلال ناز اور نخرہ، المحجب تحجیب تفعیل سے اسم مفعول ہے بمانے پردہ نشین۔ وقاکا اور تجھے بچایا، رد الاعداء دشمنوں کی ہلاکت سے، تسری الیہم کہ تم رات کے وقت ان کی طرف چلنے والے تھے، وزارکا اور تم سے ملاقات کی اس میں، ذو الدلال ناز والے نے، المحجب پردہ نشین جو پردہ نشین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اسی رات کی وجہ سے تم چھپ گئے اور دشمن تجھے مار نہ سکے جس رات کو تم دشمنوں کی طرف جا رہے تھے۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ تمہارا محبوب ناز اور نخرے والا، پردے میں رہنے والا، وہ تم سے راتوں میں ہی ملاقات کرتا تھا۔ وَيَوْمٍ كَلَيْلِ الْعَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ وَرَاقِبُ فِيهِ الشَّمْسَ أَيَّانَ تَغْرُبُ۔ لیل کی جمع لیالی آتی ہے بمانے راتیں، عاشقین عاشق کی جمع ہے، عشقن سمع سے محبت کرنے والا، کمنن سمع سے ہے بمانے چھپ جانا، گھات لگانا، وراقب و مراقبت مفعلہ سے ہے انتظار کرنا، تغرب و غروب نصرہ سے ہے بمانے غروب ہونا، ویومن اور کتنے دن ہیں، کلیل العاشقین مثل عاشقوں کی رات کے، کمنتہ کہ جن میں میں نے گھات لگائی، وراقب و انتظار کرتے ہوئے ان میں، الشمسہ سورج کا، ایان تغرب کہ کب غروب ہوگا۔ راتوں کے احسانات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کی تھوڑی قباحت بیان کر دی کہ دن مصیبت والا ہوتا ہے، اور کہا کہ میرے بہت سارے دن عاشقوں کی رات کی طرح گزرے ہیں کہ جس طرح عاشقوں کو رات میں نیند نہیں آتی تو مجھے دن کے وقت بھی اس طرح تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں گھات لگا کر بیٹھا رہا، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ کب سورج غروب ہوگا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔